بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ حال ہی میں ان کی جو کتاب پبلش ہوئی ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ حدیث سے متعلق جو غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر ماضی کی علمی روایت میں حدیث کو لے کر کیا کیا مناہج رہے ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے اگر آپ اپنی کتاب کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہیں کہ آپ کے دماغ میں کب یہ بات آئی کہ اس موضوع پر کام ہونا چاہیے، اور آپ اس سے پہلے فقہ پر ایک کتاب آپ کی آ چکی ہے احناف کا اصولی منہج، تو اگر آپ یہ مختصر اس کو بیان کرنا چاہیں کہ فقہ الحدیث میں احناف کے حوالے سے تو آپ کا ایک کام آ گیا، لیکن اس میں آپ نے مزید کچھ مکاتب فکر کو، فقہی مذاہب کو بھی شامل کیا، تو یہ اسی نوعیت کا کام ہے یا اس میں صرف حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کتاب کا موضوع تو ایک متعین سوال ہے جو اس کے عنوان سے ہی واضح ہے۔ صحیح۔ کہ قرآن اور سنت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ دونوں دین کے ماخذ ہیں، ہم قرآن سے بھی دین لیتے ہیں، سنت سے بھی دین لیتے ہیں، لیکن ایک علمی سوال تب پیدا ہو جاتا ہے جب ایک ہی مسئلے کو، ایک ہی موضوع کو قرآن بھی ڈسکس کر رہا ہو اور سنت بھی ڈسکس کر رہی ہو، تو پھر اس میں دونوں کو سامنے رکھ کر حکم اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور اس میں پھر مزید ایک پیچیدگی تب پیدا ہو جاتی ہے جب کئی مثالوں میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ قرآن مجید کی بات سے سنت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ کچھ تھوڑا زیادہ ہے، یا اس کی کچھ تحدید کر رہا ہے، یا کچھ صورتوں کو اس میں سے الگ کر رہا ہے، نکال رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک علمی اصول فقہ کا ایک بڑا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے۔ میری توجہ تو اس سوال کی طرف ہوئی تھی جب میں نے 1994-95 میں اپنا پہلا باقاعدہ علمی کام جب کیا تھا، وہ احناف کے ہی فہم حدیث میں جو احناف کا منہج ہے، طریقہ ہے، اس پر مبنی تھا۔ امام ابو حنیفہ پر جو محدثین کے اعتراضات ہیں، صحیح، کہ فلاں مسائل میں وہ ان کی رائے حدیث کے خلاف ہے، تو 125 مسائل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے۔ تو میں نے ان جب سارے مسائل کا مطالعہ کیا تو مختلف پہلو سامنے آئے کہ کیوں کسی حدیث کے بارے میں احناف کی رائے محدثین کو لگتا ہے کہ یہ حدیث کے سے متصادم ہے۔ تو کئی پہلو سامنے آئے، ان میں سے ایک بڑا سوال یہ تھا کہ احناف کے ہاں حدیث کو قرآن مجید کے ساتھ متعلق کرنے کے اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک منہج ہے جو محدثین سے کچھ پہلوؤں سے مختلف ہے۔ تو سوال تو اصولی اسی وقت سامنے آ گیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد سے اب تک پھر وہ میری دلچسپی کا اور تحقیق کا موضوع رہا۔ میں نے اس کے بعد بھی حنفی منہج پر جو 2-3 میری کتابیں چھپی ہیں ان میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے، اور اسی سے پھر مجھے خیال ہوا کہ صرف یہ احناف اور اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اصول فقہ کا ایک بڑا سوال ہے، تو کیوں نہ اس کو پوری علمی روایت میں صحابہ کے دور سے اب تک مطالعہ کیا جائے کہ مختلف مکاتب فکر علمی طور پر کیسے اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کتاب کا موضوع یہی ہے صحیح کہ اس سوال کو، حدیث اور قرآن کے تعلق کو، اور اس کا فریم ورک 6-7 جو بڑے اصولی مناہج ہیں وہ کیا ہے، اور ان کا باہمی امتیاز کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کتاب کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ تاثر سامنے آتا ہے، اور میری بھی طبیعت کا میلان اسی طرف ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر فتنہ انکار حدیث کے عنوان سے جو ایک چہمگوئیاں ہیں، اور بہت سے اہل علم شخصیات کے بارے میں یہ رویہ سامنے آیا، اور یہ الزام کہیں یا فتویٰ بازی کہیں، میں نام نہیں لیتا، بر صغیر میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے تھے جن کو نیچری بھی کہا گیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں بظاہر ایسا نہیں ملتا کہ وہ براہ راست آقا علیہ السلام کے کسی فرمان سے ٹکر لے رہے ہیں۔ ان کا مقصد راویوں کا یا محدثین کی ذاتی آراء اور تحقیقات کا ایک سوال رہا،
اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کی اس پوری کتاب سے تاثر یہ ملتا ہے کہ مسئلہ انکار حدیث کا ہے ہی نہیں، مسئلہ فقہ الحدیث کا ہے، کہ جب آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی نسبت سے کوئی روایت آتی ہے تو آپ نے اس کو سمجھنا کیسے ہے، یا مراد پیغمبر کو کیسے تلاش کرنا ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے، یا کہیں نہ کہیں اسی بات کے اندر انکار حدیث کی بھی کہیں کوئی شک آ جاتی ہے؟ یہ اچھا یعنی جو آپ نے اس کی تکییف کی ہے یہ اچھی ہے کہ اس بحث کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں پہلو ہی اس بحث میں شامل ہیں. صحیح. ایک دائرہ تو بالکل وہ ہے جس میں اختلاف کرنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہو رہا ہے کسی حدیث کے متعلق تو یہ حدیث کو مان کر اس کی تعبیر سے متعلق ہے. صحیح. تو اس کی گنجائش ظاہر ہے اہل علم میں مانی جاتی ہے، محدثین میں بھی بعض دفعہ ایک ہی حدیث کی تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے، فقہا کے ہاں بھی ہوتا ہے. تو ایک دائرے میں تو یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ مسئلہ اصل میں حدیث کو مان کر اب اس کی پلیسمنٹ کا یا اس کی تعبیر کا. ایک شکل وہ ہوتی ہے جس میں واضح طور پر کسی بھی بنیاد پر احادیث کو رد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے. اصول اس کے پیچھے مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہ رویہ بھی ہماری روایت میں رہا ہے. خوارج کا ہم جانتے ہیں، بہت سی روایات کو انہوں نے جو ثابت شدہ روایات تھیں امت کے عمومی علم کے لحاظ سے، تو ان کو انہوں نے اپنے کچھ اصولوں پر رد کر دیا. اچھا، بیچ میں ایک دائرہ اور بھی بنتا ہے جس میں پھر ان دونوں رجحانات میں ایک التباس یا ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی کچھ علمی بنیادوں پر یا تو بعض احادیث کو بہت سے فقہا بہت سے علم سمجھتے ہیں کہ اس سے قوی تر ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں، تو تعارض ادلہ کی صورت میں ہم کسی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ کسی روایت کی تعبیر میں وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ محدثین کو یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں اس کو نہیں مان رہے، ظاہر کے لحاظ سے نہیں مان رہے. تو یہ میرے خیال میں ایک گرے ایریا ہے. تو آپ دیکھیں احناف کی جو بہت سی آراء ہیں اس کے بارے میں محدثین کو یہی اعتراض رہا ہے کہ جہاں وہ کئی روایات کو قبول نہیں کر رہے اپنے معیارات پر، وہ احناف کے نزدیک مضبوط معیارات ہوں گے، لیکن محدثین کو یہ لگتا ہے کہ وہ کمزور معیارات ہیں اور اصل میں تو یہ حدیث کے انکار کا ایک ہیلہ ہی ہے. تو یہ تنقید ہمیشہ سے رہی ہے. تو اسی پیراڈائم کو اگر آپ جدید دور کی بحثوں پہ منطبق کریں تو میرے خیال میں آپ کو یہی تینوں پہلو مل جائیں گے. جدید دور میں بہت سے لوگوں نے کچھ نئے سوالات کے تناظر میں حدیث کے بہت سے متون پر، اس طرح حدیث کی حیثیت پر سوالات نئے سرے سے اٹھائے ہیں. تو ان میں آپ کو یہ تینوں انداز نظر آ جاتے ہیں. صحیح. کچھ ایسے ہیں جو واضح طور پر حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، یا حدیث کے ذخیرے کو بحیثیت مجموعی رد کر دیتے ہیں، یا کچھ مخصوص احادیث کو رد کر دیتے ہیں. اس طرح بہت سی احادیث ہیں جن کے بارے میں تعبیر اور تشریح کی نوعیت کا اختلاف ہے، اور درمیان میں بہت سے ایسے اختلافات ہیں جس کے بارے میں اختلاف کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں حدیث کو مان کر تعبیر کر رہے ہیں، اور جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ بظاہر ماننے کا عنوان ہے لیکن حقیقت میں نہیں مانا جا رہا. صحیح. تو یہ تینوں شکلیں قدیم دور میں بھی تھیں، میرے خیال میں آج کے دور میں بھی ایسے. اچھا، اس میں ایسا نہیں لگتا کہ جہاں محدثین اپنے مد مقابل فقہا کی اس رویے پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن ہم محدثین کے مابین بھی اگر دیکھیں تو امام مسلم نے امام بخاری کی شرائط پہ تنقید کر دی، اور خلق قرآن کے اس اختلاف پر ایک روایت بھی بخاری شریف کی یا امام محمد بن اسماعیل بخاری کی سند سے صحیح مسلم میں نہیں ہے. اس طرح آگے ہم محدثین کا دیکھیں، دار قطنی کی بڑی تنقیدات ہیں بڑے محدثین پر. تو بظاہر دیکھا جائے تو آپس میں بھی ان کے اختلافات چل رہے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ فقہ الحدیث کے باب میں بھی ہو، یا اخذ و روایت کے طریقے کے اختلاف پر بھی معاملات خراب ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام محدثین
ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فقہا کو ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا اندر بھی ان کے مابین اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ایک محدث دوسرے محدث کو بھی یہ کہہ جاتا ہے؟ نہیں، حدیث کی تحقیق میں یا اس کی صحت کو متعین کرنے میں اختلاف کی گنجائش تو مانتے ہیں محدثین، لیکن ان کا جو آپس کا اختلاف ہوتا ہے وہ عام طور پر عموماً ایک ہی اصول کے اندر، یہ مقرر پیرامیٹرز کے اندر ہوتا ہے. صحیح. یعنی ان کا معیار ہے حدیث کو سند کے لحاظ سے دیکھنا، راویوں کی صحت کے ضعف کے لحاظ سے دیکھنا، جو مختلف طرق ہیں ان میں سے بہتر طریق کیا ہے اور کمزور طریق کیا ہے، اس پہلو سے دیکھنا. تو ان کے وہ جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو عام طور پر اسی دائرے میں کرتے ہیں. صحیح. یعنی اصول ان کا ایک ہے، لیکن جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو مختلف محدثین میں اختلاف ہو جاتا ہے. فقہا سے خاص طور پر جو عراقی فقہا ہیں، اس طرح مالکی فقہا ہیں، ان سے محدثین کا اختلاف یہ ہے کہ آپ جن معیارات پر حدیث کو پرکھنا چاہتے ہیں وہ معیارات ٹھیک نہیں. اچھا. صحیح. کیونکہ امام مالک مثلا اس بنیاد پر حدیث کو دیکھیں گے کہ کیا یہ عمل اہل مدینہ کے مطابق ہے یا نہیں. جی. تو یہ معیار محدثین کے نزدیک معیار نہیں. صحیح. یا وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ کسی واضح قیاس کے خلاف تو نہیں ہے. صحیح. یا حناف یہ دیکھیں گے کیا یہ صحابہ کے تعامل کے خلاف تو نہیں، یہ شریعت کے کسی بڑے واضح اصول کے خلاف تو نہیں. صحیح. تو محدثین کو یہ لگتا ہے کہ یہ معیارات جو وضع کیے گئے ہیں یہ درست معیارات نہیں ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایک صحیح اور ثابت شدہ حدیث کو کچھ اپنے وضع کردہ اصولوں کی روشنی پہ رد کرتے ہیں، جو اصل میں حدیث کو اس کی جو صحیح اہمیت ہے اس کو نہ ماننے کا نتیجہ. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صائب رائے کیا ہونی چاہیے؟ ہم فقہا کے اسکول آف تھاٹ کو یا ان کی ریسرچ میتھڈالوجی کو اصح قرار دیں، یا صائب رائے وہاں ہونی چاہیے، یا ہمارے یہاں جو سلفی تعبیر ہے یا اصحاب الحدیث جن کو ہم کہتے ہیں ان کو سامنے لے کر چلیں؟ یا آپ کی اس کتاب سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ احناف کا، مالکیہ کا، یا اس دور میں جو اصحاب الحدیث تھی جو ایک ٹسل تھی، امام شافعی نے آ کر کافی حد تک اس پر کام کر کے نا اس بعد کو دور کیا ہے؟ ہاں، تو یہ دو، بلکہ اس میں کئی سوال آپ کے سوال کے اندر شامل ہو گئے. امام شافعی نے جو فقہا کا استدلال تھا، مختلف فقہا کا، تو محدثین کی طرف سے آ کر ان کو علمی جواب مہیا کیا. صحیح. امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے محدثین کو جو اصل میں صرف اس بنیاد پر گفتگو کرتے تھے کہ نہیں حدیث تو یہ ہے، تو آپ حدیث کو کیوں نہیں مان رہے، آپ رد کر رہے ہیں، تو ایک دینی استدلال تھا. لیکن فقہا جو ایک عقلی اور ایک قیاسی استدلال پیش کرتے تھے اس کو صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کر سکتے تھے. صحیح. امام شافعی نے آ کر وہ بنیاد اور وہ ایک آرگیومنٹ مہیا کیا. صحیح. کہ جس میں علمی طور پر فقہا کے اس گروہ کی جو اخبار احاد کو کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی غلطی علمی طور پر واضح کی جا سکتی ہے اور ثابت کی جا سکتی ہے. تو یہ امام شافعی کا اس بحث میں کنٹریبیوشن ہے. اب یہ جو سوال ہے نا کہ اس میں صح کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تو یہ اس کا تعین تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. صحیح. دونوں مواقف میں کی ایک علمی بنیاد موجود ہے. صحابہ کے ہاں آپ کو دونوں مناہج دونوں رجحان دکھائی دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں ایسا ہی ہے، اس میں آداب اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ جو بھی جس رائے کو بھی درست سمجھتے ہیں وہ بیان کریں. دوسرے فریق کے لیے گنجائش مانیں کہ وہ اس کو، اس میں بہتر یہ ہے کہ جو علمی توسع صحابہ کے مابین تھا، اس طرح تابعین کے مابین تھا، تو اخبار احاد کے معاملے میں وہ توسع قائم رہنا وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اس میں جب آپ مشکل یعنی اس کو بے لچک کر دیں اور احادیث کی تحقیق کے معاملے کو ایک بہت ہی سختی اس میں اختیار کر لیں تو اس سے پھر بڑے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو موجودہ دین کی سلفی تعبیر ہے یا ہمارے ہاں جو اہل حدیث علماء ہیں، ہمارے ہاں اس میں غلوف پایا گیا ہے یا تھوڑا تعصب ہے فقہا کو لے کر؟ یا ایون اگر ہم غامدی صاحب کی بھی بات کریں کہ جو بھی حدیث سے متعلق کوئی ٹیکنیکل بات کرتا ہے، کوئی اصولی بات کرتا ہے،
تو ایک دم سے وہی رویہ سامنے آ جاتا ہے. تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے، یا وہ ماضی کی علمی روایت سے واقف نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں کیا رویہ رہا، یا واقف تو ہیں لیکن ان کا منہج یا ان کی وہ سوچ عوام میں اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر بندہ قال رسول اللہ پر اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس پر متن کے پر یا سند پر ٹیکنیکل بحث کریں گے تو عوام کو تو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ سودا تھوڑا بک بھی رہا ہے اور عوام اس سے متاثر بھی ہو رہی ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کے اوپر انہوں نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ جو بھی اس طرح روایت پر بحث کرے گا اس کی تو سنی ہی نہیں ہے؟ تو اس میں مزید دو سوال پیدا ہو گئے کہ اس طرح کے علماء یا تو ماضی کی روایت سے واقف نہیں ہیں کہ اخبار احاد کے اوپر جو اختلافات رہے ہیں اس میں ہمیں وسیع القلب ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ عوام کو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دوسرے بندے کی سننی ہی نہیں ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ جو آپ نسبت کر رہے ہیں نا کہ یہ رویہ سلفی علماء کے ہاں ہے جی جی، یا علماء اہل حدیث کے، تو میرے خیال میں صرف ان تک محدود نہیں ہے. اچھا اچھا، یا آپ کو آپ دیکھیں نا تو ہمارے عموماً جو دینی طبقے ہیں مطلب حناف کے ہاں بھی اس وقت یہی رویہ، صحیح صحیح، احادیث کے بارے میں اور کتب حدیث کے بارے میں یہی رویہ، صحیح صحیح، زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس کی وجہ میرے خیال میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ سب طبقے بنیادی طور پر ان کے سامنے جو انکار حدیث کا ایک لہر ہے وہ ان کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر صحیح، کیونکہ ہمارے دور میں 20ویں صدی میں حدیث کے حوالے سے سنت کے حوالے سے بڑی نازک بحثیں اٹھائی گئیں. سنت کی تشریح حیثیت کا انکار ہے، یا پھر حدیث جو اخبار احاد جن کو کہتے ہیں جی جی، ان کے استناد کی بحث ہے، یا محدثین نے جو کام کیا اس کی کیا وقت ہے اس کی. تو ان تینوں حوالوں سے بڑے نازک سوال اٹھائے گئے، اور ان سب کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو سنت سے ایک اعراض کا اور اس کے استخفاف کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اور حدیث کے بارے میں تو بہت ہی ہو جاتا ہے. جی جی، تو ہمارے مذہبی طبقوں کے سامنے اصل میں یہ چیلنج ہے. تو اس کا سامنا کرنے کے لیے ان کو محفوظ راستہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو روایت میں ایک ارتقاء سے اور تحقیق سے ایک عمل طے ہوا ہے اور احادیث کے جن مجموعوں پر ایک عمومی اعتماد امت کا قائم ہو گیا ہے تو اور ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، تو اس اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا یا ان نتائج کو اثر نو کویسچن کرنے کا راستہ اگر کھولا جائے یا اس کا امکان مانا جائے تو پھر وہ جو سارا ایک سانچہ ہے دینی تفہیم کا وہ ڈسٹرب ہو. صحیح. تو اس پہلو سے میرے خیال میں ان کے اندر ایک حساسیت زیادہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجموعی طور پر حدیثوں کو درست بھی مانتا ہے لیکن جزوی طور پر بھی وہ صحیح حدیثوں کو، صحاح کی حدیثوں کو کویسچن کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا رجحان ہے جس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اور پھر شخصیات کے لحاظ سے اگر کوئی مستند بڑی شخصیت ہے تو اس کے لحاظ سے تنقید کرنی چاہیے. اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ وہ مجموعی طور پر بھی ان کو لگتا ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے تو اس کو پھر متون کیا جائے تاکہ عوام میں یا لوگوں میں اس کی رائے زیادہ پذیرائی حاصل نہ کرے. میں تو ایسے دیکھتا ہوں. جی جی. اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حنفی سلفی منہج پر آ گئے ہیں؟ چونکہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں اور آپ کی کتاب میں بھی جو احناف کا میرا ایسے ہی خیال ہے جی جی کہ وہ جو حنفی احناف اہل حدیث کے مابین کچھ اختلافی مسائل ہیں نا ان کی حد تک تو حنفی اپنا وہ آرگومنٹ یا استدلال اب بھی پیش کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر حدیث سے متعلق، حدیث کی اہمیت سے متعلق اور قرآن جو ہے وہ حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اس نقطے سے متعلق آپ کو کم و بیش ایک ہی استدلال ملتا ہے دونوں جگہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی جو امام ابن حزم رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور حدیث کے معاملے میں ایون اہل حدیث انہی کو ہی کوٹ کرتے ہیں زیادہ تر جی جو ان کا منہج ہے. جی تم آپ کیا، اور میں نے تقی عثمانی صاحب کی اگر ہم شرح بخاری دیکھیں نام الباری، اس کے علاوہ اور بھی علماء دیوبند کے، علماء بریلی کی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، تو مقدمے کے اندر حدیث کے اوپر وہی بحث کی جا رہی جو الاحکام فی اصول الاحکام میں امام ابن حزم کر رہے ہیں.
تو بڑا ایک حیرت ہوتی ہے کہ حنفی عالم بجائے احناف کے اصول و ضوابط کو ثابت کرے. یہ امام طحاوی کے یہاں بھی ہمیں یہ ملتا ہے. وہ تھوڑا نا احناف کے اس اصول سے تھوڑا ہٹ گئے اور شاید اس دور کے اہل حدیث سے متاثر تھے, یا ایک چیلنج تھا. تو اس پورے بنیادی طور پر محدث ہے نا, تو ان پر وہ محدثانہ رجحان صحیح کا غلبہ ہے. صحیح ہے. تو اس وہ پورے اگر رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ہم نے مختصر بیان بھی کر دیا. نہیں ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ بیسک بنیادی طور پر یہ ہے, یعنی اہل علم جو ہیں وہ ہمیشہ ایک نظری فریم ورک میں تو نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس استدلال کا یا کس موقف کا ماحول میں کیا اثر ہوگا. اچھا, اس کو اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ موجودہ زمانہ میں کچھ اہل علم پر جو تنقید ہو رہی ہے, ایون غامدی صاحب پر بھی, تو غامدی صاحب کی طرف سے سپوز یہ جواب دیا جائے کہ میں پرانے متقدمین احناف کے مذہب پر ہوں, اور آپ اب انکار حدیث کو فتنے کی حساسیت میں سلفی منہج پر آ گئے ہیں. تو اب یہاں پر احناف کو, موجودہ احناف کو غامدی صاحب کی طرف سے اگر یہ دلیل دی جائے تو انہیں کسی نہ کسی درجے میں غامدی صاحب کو قبول کر لینا چاہیے کہ وہ متقدمین کے منہج پر ہیں اور یہ اب متاخرین کے منہج پر آ گیا. لیکن وہاں پر بھی امپوز کیا جاتا ہے کہ نہیں, آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے, جو چیز ہم طے کریں گے حدیث کے معاملے میں, چاہے پرانی ہو چاہے نئی ہو, ہماری ہی مانی جائے گی. نہیں, اس میں جو مجھے تو جتنا لوگوں کے تاثر دیکھنے کا یا موقع ملتا ہے, تو جو اہل علم ہیں حنفی روایت کے, جی جی, ان کے ہاں اتنا رد عمل زیادہ نہیں ہے. اچھا اچھا, صحیح. ان کے علم جو اپنی روایت سے واقف ہیں اور وہ بنیاد میں سمجھتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں حناف کا نقطہ نظر کہاں سے مختلف ہے, تو ان کے ہاں آپ کو غامدی صاحب کے یا مثلا مولانا مودودی یا اور اس طرح کے جو اہل علم ہیں, تو ان کے بارے میں تحفظات تو ملیں گے, لیکن وہ اتنا وہ شدت نہیں ہے جو سلفی نقطہ نظر. صحیح صحیح. وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک اپروچ حنفی اصولیین کے ہاں بھی رہی ہے. جی جی. البتہ جو لوگ اس طرح سے واقف نہیں ہیں روایت سے, یا جو اصل میں داعیانہ پہلو سے وہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہم نے لوگوں کے سامنے کیا بات رکھنی ہے, عام لوگوں کو ہم نے دین کے بارے حدیث کے بارے میں کیا موقف پیش کرنا ہے, تو وہ اگر واقف بھی ہوں تو وہ اس دعوت کی مصلحت سے وہ اسی کی تائید کریں گے کہ غامدی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, یا بعض حوالوں سے مولانا مودودی جو بات کہتے ہیں, وہ دینی دعوت کے لیے یا دینی جو ایک سانچہ بنا ہوا ہے اس کے لیے مضر ہے. صحیح. اچھا, ہم مختصر امام شافعی کے منہج پر کچھ بات کریں گے. عام طور پر احناف کا نقطہ نظر ہے, مالکیہ کا نقطہ نظر ہے, اس میں جو امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ایک الرسالہ کے اندر علم العامہ اور علم الخاصہ کی بحث کی ہے, اس پر ہم جب اہل حدیث علماء سے اس پر بات کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو اسپیشلائز کر رہے ہیں کہ یہ علم عام بندے سے متعلق ہی نہیں ہے اور کسی کو مکلف بھی نہیں ٹھہرایا گیا. اگر میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ حدیث کے اندر آقا علیہ السلام کے علم و عمل کی جو روایت ہمیں ملتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث سے حاصل شدہ کسی حکم کو پوری امت کے لیے واجب کر دیں یا پابند کر دیں کہ اب سب نے ہی وہ کام کرنا ہے. کیا علم الخاصہ سے امام شافعی کی بھی یہی مراد ہے, جو کہ پیچھے علم العامہ کے لیے وہ یہ مثال دے چکے ہیں کہ اس سے کوئی دیہاتی بھی ناواقف نہیں ہوگا. جی. تو علم الخاصہ سے یہی مراد ہے کہ ان کے نزدیک حدیثوں سے جو بھی معلومات ہمیں مل رہی ہے, اگر آپ تک کوئی حدیث پہنچ گئی تو آپ پر اب لازم ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیں, لیکن یہ کوئی ایسا سورس آف نالج نہیں ہے کہ پوری مسلمان امت کو ایک بندے کی خبر پر پابند کر دیا جائے کہ اسی پر اب نجات کا مدار ہے. کہ امام شافعی یہی بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. اچھا, امام شافعی یہ کہتے ہیں, ایک تو جو کہتے ہیں نا کہ خبر الخاصہ, جی جی, تو خاصہ سے ان کے مراد یہ ہے کہ ہم تک یہ جس ذریعے سے نقل ہو کے پہنچا ہے وہ کچھ خاص افراد ہیں. اچھا, سارے لوگ اس کو نقل نہیں کر رہے, اس سے واقف نہیں. تو خاصہ سے مراد اصل میں اس کے نقل کا جو ذریعہ ہے, تو یہی وہی تعبیر ہے جس کو محدثین اخبار احاد کہتے ہیں. صحیح ہے. ایک چیز جو ہے وہ ساری جماعت نے نقل کی ہے, ایک چیز احاد نے افراد نے نقل کی ہے, تو اسی کو وہ خبر الخاصہ کہتے ہیں. صحیح. ایک بات تو یہ کہ دوسری بات جو اس پر وہ اس کی نوعیت کے بارے میں آگے طے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ چونکہ یہ افراد سے نقل ہوئی ہے تو ضروری نہیں کہ جتنی بھی احادیث صحیح موجود ہیں تو سارے ہی اہل علم فردن اس سارے علم سے واقف ہوں.
صحیح. یہ ممکن بھی نہیں اور ضروری بھی نہیں, ٹھیک. کیونکہ ان کے وہ دوسری صدی میں نا, تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ حدیثیں تو پھیلی ہوئی ہیں, لوگ اپنے اپنے لحاظ سے تحقیق کر رہے ہیں, کچھ کو کچھ حدیثیں صحیح مل گئی ہیں, کچھ کو نہیں ملی, تحقیق کا عمل جاری ہے. تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ساری اخبار احاد سے ہر صاحب علم سب سے واقف ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اخبار احاد سے واقف ہونا وہ فرض کفایہ ہے, اہل علم کی ایک جماعت ان سے واقف ہو اور جب ضرورت پیش آئے اور لوگوں کی رہنمائی کر دے تو یہ کافی ہے. صحیح. پھر ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبار احاد میں ان کو قبول کرنے کا یا ان کو نہ قبول کرنے کا معاملہ بالکل وہ نہیں ہے جو متواتر دین کا. صحیح. اس پر تو ہم تکفیر کریں گے, اس میں ہم کوئی گنجائش نہیں دیں گے, لیکن اس میں پوری گنجائش ہے. صحیح. کوئی اگر کسی خبر واحد کو کسی بنیاد پر نہیں مانتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت راہ راست سے ہٹ گیا. صحیح. ہم یہی کہیں گے کہ علمی طور پر تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے. جب ایک مستند ذریعے سے, قابل اعتماد ذریعے سے, کچھ لوگوں کی گواہی سے ہم تک بات پہنچی ہے تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے, ماننا چاہیے. صحیح. تو امام شافعی کے ہاں یعنی ایک کافی متوازن موقف ہے, وہ شدت بھی نہیں ہے جو ہمیں اس وقت اہل حدیث مکتب فکر میں دکھائی دیتی ہے, اور وہ توسع جس پر محدثین معترض ہوتے ہیں کہ اخبار احاد کو اتنا اہم نہ سمجھا جائے اور ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے, وہ توسع بھی نہیں ہے اور وہ شدت بھی نہیں ہے. تو کافی متوازن ہے ان کی بات. صحیح. اچھا, امام شافعی آپ نے اس کتاب میں کوٹ بھی کیا کہ ایک طرف امام شافعی اس کو وہی غیر مطلوف بھی کہہ رہے ہیں روایت کو, جی, اور دوسری جگہ پر وہ اس کو قرآن کے تابع بھی مان رہے ہیں. جی, یعنی کہ یہ قرآن کی شرح ہے. تو اس کو بظاہر کنٹرڈکشن نہیں آ جاتا کہ ایک چیز وہ وہی ہے, تو جیسے قرآن وہی ہے ویسے حدیث بھی وہی ہے, تو ان دونوں کو باہم ملانا یہ کوئی عقلی طور پر درست معلوم نہیں ہوتا. وہ بھی خدا کی بات ہے, یہ بھی خدا کی بات ہے, اور دونوں زبانیں رسالت سے نکل رہی ہیں. تو جہاں وہ غیر مطلوب کہہ رہے ہیں وہاں پر وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, اور جہاں پر روایت کو یا حدیث کو وہ قرآن کے تابع کر رہے ہیں وہاں پر وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جہاں وہ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہی ہے, جی جی, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, چاہے وہ ہمیں قرآن میں درج نہیں ہے, چاہے وہ تواتر سے نہیں آئی, لیکن کسی قابل اعتماد ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, اور ہمیں اطمینان ہے کہ غالب اطمینان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, تو اس کو اگنور کرنے کا, اس کو نظر انداز کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ پیغمبر نے اپنی کوئی رائے تو نہیں دے دی. ہاں صحیح ہے. پیغمبر کو یا تو وہ اللہ نے وحی کر کے وہ بات بتائی ہے, یا پیغمبر نے خود بھی اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے تحت وہ بات کہی ہے, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہی جب وہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم خبر واحد کو, حدیث کو جو قابل اعتماد ذریعے سے ثابت ہو, ہم اس کو ترک کرنے یا نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. نہیں کر. صحیح ہے. جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے تابع ہے, وہاں وہ یہ جو فرق ہے کہ دونوں فرق وہ اس کو ان کے پیش نظر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہی تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا, اس کا حصہ نہیں بنایا, اپنے پیغمبر کو الگ سے وحی کی ہے, تو یہ فرق کرنے کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہے. جی جی. اگر دونوں کا ایک ہی درجہ ہے تو اللہ نے یہ پھر ایک ہی مجموعہ وحی کا ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو اس سے وہ عکس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کتاب اللہ کے تابع ہیں, اور آپ پر جو وحی نازل کی اس کو بھی کتاب اللہ کے تابع ہی ہونا چاہیے. صحیح. صحیح. کیونکہ رسول اللہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہی اصل جی جی ماخذ قرار دے رہے ہیں. تو جیسے رسول اللہ خود کتاب اللہ کی کسی آیت کے خلاف اپنے فہم یا اجتہاد سے کوئی بات نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ آپ پر جو وحی اس کے علاوہ نازل کی جائے وہ کتاب اللہ کی ہی تشریح و توضیح کر رہی ہو, اس کے تابع ہو, نہ یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے والی. صحیح. تو یہ ان کا پورا آرگیومنٹ ہے. اور تو اس میں ایک تو وہ اس کو لحاظ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک وحی اگر الگ سے نازل کی ہے تو اس کو کتاب اللہ کے ہی تابع ہونا ہے. دوسرے وہ ظاہر ہے یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ ایک وحی ہم پر قطعیت سے تواتر سے پہنچی ہے، ایک وحی اس طرح نہیں پہنچی، تو اس کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم ایک ظنی درجے کی چیز کو تشریح اور توضیح میں تو ہم لے لیں، لیکن یہ کہیں کہ اس سے کتاب اللہ کے کسی حکم میں تبدیلی ہو گئی ہے یا کی جا سکتی ہے، تو اس کو ماننا مشکل ہے، یہ ماننا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نسخ کے قائل نہیں۔ جی جی، حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس میں آپ کی اسی وضاحت سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب جو اس معاملے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ حدیث انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے اور کسی حدیث سے مستقل بذات احکام یا عقائد ثابت نہیں ہوں گے، تو امام شافعی بھی کیا وہی بات کر رہے ہیں کہ چلیں ان کے پیش نظر وہ نقطہ نہ ہو، لیکن تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ وہ جو کہ بنیادی نقطہ مشترک ہے، اصلاً نہیں مان، بنیادی نقطہ مشترک ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ دین کا اصل ماخذ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور سنت جتنی بھی ہے، چاہے وہ خبر العامہ سے ہے چاہے خبر الخاصہ سے، وہ کتاب اللہ کے تابع اور اس کی تفسیر ہے۔ صحیح۔ تو غامدی صاحب کے ہاں جو اصل ماخذ ہے وہ دو بن جاتے ہیں، قرآن خود ایک ماخذ ہے، اور جو متواتر سنت ہے وہ بعض جگہوں پہ قرآن کی تشریح اور تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ ماخذ ہے۔ تو قرآن کو اور سنت دونوں کو وہ مستقل ماخذ مانتے ہیں، تو اخبار احاد میں ان کا اتفاق ہے۔ امام شافعی یہ کہیں گے کہ اخبار احاد جتنی بھی ہیں وہ قرآن کی تفصیل اور توضیح کریں گی، اس کے تابع ہوں گی، یا کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گی جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ صحیح۔ غامدی صاحب کی پریزنٹیشن یہ ہوگی کہ مستقل بذات دین قرآن ہے اور سنت ہے، جو اخبار احاد ہیں وہ انہی کے تابع بھی ہوں گی اور انہی میں موجود کسی حکم کی تشریح اور تفصیل کر رہی ہوں گی۔ صحیح، مستقل کوئی بذات کوئی حکم ان کے اندر نہیں ہو۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اسی اصول پر ہم پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر امام شافعی کے ہاں اس اصول کی کہیں نہ کہیں معذرت کے ساتھ خلاف ورزی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف اس کو قرآن کے تابع مان رہے ہیں، اس کو شرع بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بظاہر اخبار احاد سے تخصیص بھی ہو رہی ہے، تقیید بھی ہو رہی ہے، تحدید بھی ہو رہی ہے، اور اس کو شرع بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اس پر غامدی صاحب نے جو تنقید کی کہ شرع کے اندر نہ تخصیص آ سکتی ہے نہ تحدید آ سکتی ہے، تو اس بات کو آپ کیسے دیتے ہیں کہ شوافع کے ہاں یہ ویکنس پائی جاتی ہے کہ اصول تو ٹھیک ہے لیکن اصول کی اپلیکیشن میں ایک لحاظ سے کہا جائے کہ وہ امپوز کر رہے ہیں کہ بس یہ شرع ہی ہے، مانو اس کو؟ نہیں، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ امام شافعی نے دیکھا نا، اصول تو یہ مان لیا کہ حدیث جو بھی ہے وہ قرآن کی شرع ہی ہوگی اور اس کی مراد کو ہی واضح کر رہی ہوگی۔ البتہ اس کو عملاً دکھانے کے لیے کہ ہاں حدیث میں جو کچھ ہے وہ قرآن ہی کی وضاحت ہے، اس میں امام شافعی کے ہاں انہوں نے جتنی مثالوں پر کلام کیا ہے تو انہوں نے خود ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بہت سی مثالوں میں تو وہ باقاعدہ آپ کو استدلال کر کے سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ اشارہ موجود ہے، قرآن مجید میں وہ بنیاد موجود ہے کہ جس سے حدیث یہ اخذ ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو استدلال سے بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کے حکم کی یا اس کے اندر مضمر ایک بات تھی، صحیح، اس کی حدیث نے وضاحت کی۔ لیکن دوسری بہت سی حدیث کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ہمیں بظاہر کوئی ہم قرینہ یا دلیل نہیں بتا سکتے کہ یہ قرآن سے اس طرح سے ماخوذ ہوئی ہے، لیکن ہیں یہ بھی اسی میں سے۔ صحیح۔ تو اس طرح گویا اصول ایک بیان کر کے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی بہت سی مثالوں میں ایک طرح سے اپنا یہ اعتراف کر لیتے ہیں قصور کا کہ یہاں میں بتا نہیں سکتا، لیکن اصولاً جب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث قرآن ہی پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی، تو مجھے اگرچہ نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن ہے یہ قرآن کی شرح و وضاحت۔ صحیح صحیح۔ تو غامدی صاحب یہ جو گیپ ہے، تو غامدی صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ تمام مثالوں کو ریلیٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے جس گیپ کو امام شافعی کے فکر میں یا ان کے استدلال میں پر کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے، کہتے ہیں کوئی حدیث ایسی ہے نہیں جو صحیح اور ثابت ہو اور ہم یہ بتا نہ سکیں کہ وہ کیسے قرآن کے ساتھ جڑتی ہے اور کیسے اس سے ماخوذ ہے۔
اس میں انہیں پھر بعض حدیثوں کی تشریح ایسی کرنی پڑتی ہے جو عام طور پر نہیں مانی. جیسے رجم ہے, جی جی, وہ کہتے ہیں رجم قرآن سے ماخوذ ہے, صحیح. تو وہ جس طرح اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو اس سے احادیث میں ظاہراً جیسے وہ حکم بیان ہوا ہے وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا, اس میں اشکالات باقی رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے نقطہ نظر سے اپنے اصول میں کنسسٹنٹ ہیں. صحیح, کہ ہے قرآن کے تابع اور لیکن ہم اس کو اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں امام شاطبی رحمہ اللہ کی منہج پر بھی آپ نے اپنی کتاب میں بات کی, اور عام طور پر غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے جو اسسٹنٹ ہیں, ان کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ غامدی صاحب کی پوری فکر کو امام شافعی اور امام شاطبی کا تتمہ یا تکملہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ امام غامدی صاحب کا جو رجحانات ہیں وہ ان دونوں اکابر فقہا کے ہاں نظر آتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کافی یعنی گراؤنڈز اگر آپ کہیں تو بنیادیں جو ہیں اس کی وہ بہت سی اہم بنیادیں اس کو آپ کو امام شافعی کے یہاں مل جاتی ہیں. مثلا نسخ, جی جی, سنت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی, تو یہ ایک بنیاد امام شافعی کے یہاں موجود ہے. اخبار احاد میں جو چیزیں ہیں ان کو کسی اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے, اصل کلی کے ساتھ, اور تو گیا مانن خبر واحد کو کسی قطعی اصول کے ساتھ, یہ آپ کے امام شاطبی کے ہاں بڑی نمایاں مل جاتی ہے. تو اس پہلو سے یہ ٹھیک ہے کہ بہت اہم بنیادیں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کی ان دونوں کے ہاں موجود ہیں. احناف کے ساتھ, احناف کے نظام فکر کے ساتھ ان کی مطابقت یا ان کی ہم آہنگی ذرا کم ہے. صحیح, کم ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جو فریم ورک پھر اپنا بنایا ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے. امام شافعی سے بھی مختلف ہے, امام شاطبی سے بھی مختلف ہے. وہ فریم ورک پھر انہوں نے اپنا الگ بنایا. صحیح. اچھا, آخری مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ کا جو ایک پورا ڈسکورس ہے اور ان کی جو پوری ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ بالکل ہی الگ ہے, اور وہ اپنی کتاب کے اندر بھی ان چاروں فقہا کا نام لے کر علم و عمل میں خبر واحد کے واجب ہونے کی بھی بات کرتے ہیں. تو امام ابن حزم کا ان چاروں فقہا سے کیا اختلاف ہے؟ جتنی ہم گفتگو کر چکے ہیں, ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی مسئلہ فقہ الحدیث کا ہی ہے, یا وہ حدیث کو الگ سے امت کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابن حزم رحمہ اللہ کا بنیادی فرق تو فقہا سے, سارے فقہا سے, وہ تو اسی میں ہے کہ وہ خبر واحد کے ثبوت کو تو مانتے ہیں کہ وہ ظنی ہے, اور ظاہر ہے اس کے انکار پر یا اس پر وہ کوئی تکفیر وغیرہ نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ درجے میں قرآن کی آیت کی طرح. اچھا, صحیح. تو وہی ہے. مطلوع غیر مطلوع کا فرق استنباط احکام میں یا دونوں حکموں کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں یہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک آیت ہے, آپ کے سامنے ایک حدیث ہے, تو آپ ایسی سمجھیں جیسے آپ کے سامنے دو آیتیں. اچھا, صحیح. یہ بنیادی ان کا. اور اسی بنیاد پر وہ پھر عقیدے میں بھی اس کو حجت مانتے ہیں. عقیدے میں بھی مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن احکام میں وہ کوئی ایسا فرق جو کوئی ایسا نتیجہ جو آیت اور حدیث کی درجہ بندی کے فرق سے نکلتا ہو, اس کو وہ نہیں مانتے. یعنی کہ دونوں میں دونوں بالکل یکساں ہیں. ٹھیک ہے, دونوں بالکل یکساں ہیں. کوئی فرق کرنا کہ آیت کی تخصیص حدیث سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, زیادت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, صحیح, وجوب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کوئی ایسا فرق جو یہ مان کر کیا جائے کہ آیت ایک اور درجے کی دلیل ہے اور حدیث ایک اور درجے کی دلیل ہے, تو ابن حزم بنیادی طور پر اس کو نہیں مانتے. اور ہمارے یہاں موجودہ جو ایک سلفی تعبیر ہے یا وہ یہی ہے, اسی کو موجودہ جو سلفی تعبیر ہے, جی جی, وہ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ شاید محدثین کی یا خاص طور پہ امام شافعی کی تعبیر ہے. وہ نہیں ہے, وہ ابن حزم کی تعبیر پر مبنی. صحیح. اچھا, اس میں ہم اس کو اگر مزید تھوڑا سا واضح کریں, ہمارے یہاں محدثین نے جو کام کیا ہے حدیث کے جمع و تدوین کے حوالے سے, ظاہر سی بات ان کا بھی اپنا ایک منہج ہوگا. ابن حزم رحمہ اللہ تھوڑا مختلف نظر آتے ہیں محدثین سے, کیونکہ نہیں, منہج اصول تو وہی ہیں,
راویوں کی تحقیق اور اتصال، اصول تو وہی ہیں، البتہ وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنی معلومات کی روشنی میں کئی حدیثوں کی تحقیق میں اختلاف کرتے ہیں، کئی راویوں کی تحقیق میں اختلاف کرتے ہیں، تو وہ ان کا اور اس میں ان کے کافی کمزور بھی ہیں استدلالات، ان کی معلومات محدثین نے سمجھتے ہیں کہ رجال کے بارے میں یا حدیث کے طرق کے بارے میں اتنی نہیں ہے کہ وہ حدیث میں ان کو، لیکن بہرحال ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں، جو بھی ان کے پاس ڈیٹا ہے، وہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بنیادی جو معیارات ہیں وہ یہی ہیں، راوی عادل ہو، ثقہ ہو، سند متصل ہو، انہی کو وہ اپنے طور پر منطبق کرنے کی جہاں تک میں نے دیکھا کوشش کریں۔ اچھا، آخری سوال، آپ نوجوان نسل کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جو سلفی تعبیر کے علماء ہیں یا اہل حدیث علماء ہیں، ان کو بعض اوقات ہم غصے میں آ کر وہ ہمیں کہتے ہیں آپ منکر حدیث ہے، تو ہماری طرف سے آتا ہے تم منکر قرآن ہو، تو ان دونوں رویوں میں آپ اگر کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ اعتدال کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، دونوں رویے ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دینی موقف کو، جس کی بنیادیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اختلاف کی بنیاد پر اس کو یہ شکل دینا کہ آپ اس کو فتوے کا انداز دیں یا طعن کا انداز دیں، یہ دونوں طرف سے مناسب نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات جو اصل میں نوجوانوں کو، علماء کو بھی اور عام لوگوں کو بتانی چاہیے، وہ یہ کہ اخبار احاد کی تحقیق، ان کی تعبیر اور تشریح، یہ دین میں ان چیزوں میں سے ہے جن میں ہمیشہ سے نوعیت بھی ان کی ایسی ہے کہ اختلاف کی اور اختلاف رائے کی گنجائش رہی ہے، اور شارع نے خود جب ایک فرق قائم کیا ہے تو اس سے وہ گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو جو دین کی متواتر دین میں اساسات ہیں ان پر قائم رہتے ہوئے کوشش لوگوں تک، یہاں تو لیکن متواتر جو دین ہے، قطعی دین ہے، اس کو بھی لوگ واقف نہیں ہیں، اس کو بھی ماننا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو تبلیغ کا موضوع اور جس پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ قطعی اور متواتر دین ہونا چاہیے۔ اور احادیث میں، اخبار احاد میں جیسے سلف میں رہی ہے، تدوین دور حدیث سے پہلے بھی اختلاف کی گنجائش رہی ہے، بعد میں بھی رہی ہے، جدید دور میں بھی کئی حوالوں سے وہ اختلاف زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں آپ درجہ بندی کر سکتے ہیں، کچھ اختلاف بہت ہی بے اعتدالی پہ مبنی ہے، کچھ ذرا اختلاف توازن اور اعتدال کے دائرے میں ہے، تو اس میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں متواتر اور قطعی دین کے حوالے سے ایک اتفاق موجود رہے، جو دینی روایت ہے وہ مسلمانوں کے اندر جاری رہے، جو تعبیر تشریح کے معاملات ہیں، احادیث کو ایک زاویے سے دیکھنے، دوسرے زاویے سے دیکھنے کے معاملات ہیں، اس میں وسعت اور گنجائش نوعیت کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے، اور اس وقت جو ماحول ہے، نوجوانوں کے مسائل اور ضروریات ہیں، دعوت کی حکمت کے لحاظ سے بھی اس میں گنجائش رکھنی چاہیے، اس کو اتنی شدت کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اچھے سوالات تیار کیے، ماشاء اللہ۔